ایک سوال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پلازا ہے اور ارد گرد بہت سی مساجد ہیں اور چھت پہ جا کر لوگ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ایک چیز سب سے پہلے سوچنے کی تو یہ ہے کہ دفتر والے یا اس طرح کے جتنے لوگ ہیں کہ جب محلے میں نیچے مسجد ہے تو اس میں کیوں نہیں جاتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جماعت میں شرکت کا حال یہ تھا کہ اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ام المومنین رضی اللہ عنہ، کہ علی اور عباس رضی اللہ عنہما دونوں کے کندھوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور نماز کے لیے مسجد نبوی آخری نمازوں کے لیے تشریف لے گئے۔ 17 نمازیں تھیں جو آخر پہ پہنچ گئے، اور ان کے پاؤں زمین پہ ٹک نہیں رہے تھے، ریت تھی زمین پہ اور انگلیوں کے نشانات سارے بچھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جماعت کا اہتمام فرماتے تھے کہ مسجد میں نماز پڑھنی۔ تو ان آفس والوں کو کیا ہے؟ مسجدیں الحمدللہ ہر جگہ موجود ہیں۔ ابھی چائنا کا دور تو نہیں آیا آخری کہ مسجدیں بھی گرا دو، تو نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی مسجدوں میں اذان جو ہوتی ہے تو وہ ریکارڈڈ اذان، دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی اذان ہے مساجد میں تو نماز پڑھنی ہوتی ہے، لیکن اپنے فیکٹری یا آفس کی چھت پہ کرانی ہے تو وہاں اپنی اذان دینی چاہیے۔ ہر جماعت کے لیے اذان دینی مستحب ہے، اور اقامت کا کہنا سنت موقد ہے۔ اس لیے حنفی فقہا نے الاشباہ والنظائر میں یہ بحث کیا ہے کہ کبھی نفل کا ثواب بھی فرض سے زیادہ ہو جاتا ہے یا سنت سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اقامت مسجد کے اندر کہنا یہ سنت ہے، اور اذان باہر کو دینا، یہ کہیں جمع ہو جائیں لوگ، مستحب ہے، لیکن اقامت افضل ہے اذان سے، تو اس لیے اقامت بھی کہنی چاہیے، اپنی اذان بھی دینی چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اذان ریکارڈڈ چلا دی جائے، اس کا کوئی اعتبار نہیں بھائی، کرنا بھی نہیں چاہیے، بری بات۔ اس سے بری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اتنی تو حرارت ہونی چاہیے کہ کوئی آدمی اذان دے، خدا کی طرف بلائے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ریکارڈڈ اذان؟ کل کو ٹی وی سامنے رکھ لے، حرمین شریفین کی جو نماز ہو رہی ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ دین میں تساہل اور دین میں ایک طرح کی بہت بڑی سستی ہے، اسے دور کرنا چاہیے۔